بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں. امریکہ وار آف نیریٹو ایران کے خلاف جیت رہا ہے. ایران کی جو وہ ہمدردیاں تھیں جو کہ پہلے دنوں کی جنگ میں یعنی 28 فیب سے لے کر 17 جون تک جب تک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن نہیں ہو جاتا پلڑا ایران کے حق میں تھا. لیکن اب دنیا کا جو نیریٹو ہے جو بیانیہ ہے اور پاکستان کے اندر جو بیانیہ ہے اس میں ایران مار کھا رہا ہے. زمینی حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے اندر 20,000 سے زیادہ جو بلڈنگز ہیں اس کی تباہی ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے جس کے نتیجے میں بلینس آف ڈالرز اور کئی مدت چاہیے ایران کو اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کے لیے. یہ وہ بیانیہ ہے جو کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. لیکن دنیا میں بیانیہ اس کے برعکس ہے اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کانگریس کے اندر امپیکٹ دیکھیے اس وار کا کہ کانگریس کے اندر جو انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم کی بات ہوئی ہے اس کو ڈیموکریٹس کے اندر چند جس میں ہالن ہے جس کے اندر برنی سینڈر ہیں انہوں نے لیڈ کر کے اسے شکست دی ہے. دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف امریکن کانگریس کہ امریکہ اپنے ایک قریبی اتحادی جس کے ساتھ اپنے دفاعی نظام کو انٹیگریٹ کر رہا تھا اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کر رہا تھا وہ ناکام ہو گئی ہے. اور اس کے اوپر خود امریکن تجزیہ کار کیا بات کر رہے ہیں وہ تجزیہ کار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آگے بات کریں. ان کا نام ہے سینک یوگر. Sorry. If the Democrats can actually deliver that for the average American, it'll be amazing. One of the best things they've done in a long, long time. And right now on social media, non-Democrats, independents, Republicans, excited and congratulating Bernie Sanders and Chris Van Hollen. I've never seen anything like this before. So as good as news as you will find. So just as we're in the height of the darkness, a little bit of light. Yes. آپ نے سنا Something shocking. یہ just happened in شاکنگ نیوز. Washington. Good news. Wait, what? How's that even possible? Well, it turns out the Democrats voted down the National Defense Authorization Act. Why? For 3 reasons. And the last one is shocking. So one, it's way too high, $1.15 trillion. And they don't explain where it's going. It's utter nonsense. It's a boondoggle, tremendous waste, fraud, and abuse. Still, it's shocking that the Democrats objected enough to defeat it. Number 2, they said, well, you just restarted the Iran war. We don't want the Iran war. Really? I can't believe the Democrats did this. So this is called a must-pass bill. Wait, I'm going to get to number 3, and that's amazing. And it doesn't actually have to pass. You can do whatever you want with it, and if you don't want to pay that much, you shouldn't pay that much. You're the other party. You don't have to give the Republicans your votes. You don't have to agree to this monstrously high bill. You don't have to agree to the Iran war. It's just amazing that the Democrats chose to fight. We're just so not used to it. But get a load of number 3. نمبر 3 بھی They سننے said چلے. also because of Section 219 that merges Israel's and U.S.'s military, Bernie Sanders and Chris Van Hollen actually led the fight against it because of that provision, and they defeated it. That is unbelievable. It never... اب آپ اس سے آپ کو اندازہ لگائیں کہ برنی سینڈر اور ہالن دونوں نے جو بل ہے سیکشن 290 اسے بھی شکست دی جہاں پہ انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم تھا اور $1.55 ٹریلین کا ڈیفنس بجٹ ریجیکٹڈ اور فردر ایران کے خلاف جنگ ریجیکٹ. لیکن جنگ نیریٹو کی ایران ہار رہا ہے, سمپتھیز ایران ہار رہا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور بتائی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا جو بنیادی سوال ہے انٹلیکچولی ایپسٹیمولوجیکلی وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, نیتن یاہو, نریندرا مودی اور زیلنسکی یہ جنگ کو کنٹینیو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو ہے پرسنل انسٹنکٹ ان دیئر فارن پالیسیز. جہاں پہ فارن پالیسی جو پروسیس ہوتا ہے جس میں ڈیسیشن میکنگ پالیٹکس ہوتی ہے, لین دین ہوتی ہے, فلٹرز ہوتے ہیں, وہ سب انہوں نے سائڈ پہ کر دیے. کانگریس میں کانگریس لیڈرشپ رو رہی ہے, وہاں پہ راہل گاندھی, نیتن یاہو کے خلاف نفتالی بینٹ چیخ رہا ہے, زیلنسکی کے خلاف پوری عوام اٹھ کے کھڑی ہے جہاں نوجوانوں کی پوری نسل چلی گئی ہے, اور یہاں پہ ڈیموکریٹس نے بل پہلی مرتبہ ڈیموکریٹس نے
شکست دی ہے کانگریس کے اندر، تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب فارن پالیسی فلٹرز ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اس سے فارن پالیسی کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا الیکٹورل پالیٹکس، چاروں کے کیس کے اندر الیکشن کی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ اپر ہینڈ چاہتے ہیں اور اس میں جو وار ہسٹیریا ہے اس کو وہ کریٹ کرتے ہیں۔ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے لکوڈ پارٹی مار کھا رہی ہے اور لکوڈ پارٹی اس وقت کرائسس میں ہے، اگلے الیکشنز جیتنے نہیں ہیں، نفتالی بینٹ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ زیادہ پاپولر ہے، اور تو لہٰذا اس وار کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تاکہ اکتوبر میں یا تو الیکشنز کینسل ہوں یا پھر جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے اس کا فائدہ لیتے ہوئے، اس کا سہارا لیتے ہوئے ایک بار پھر نیتن یاہو پاور کے اندر آئے۔ سو از دا کیس ود مودی، جہاں آپریشن سندھو 2 کی بات کی جاتی ہے، جہاں نیوکلر 12 وار ہیڈز نیوی کے حوالے کیے جاتے ہیں، بیکاز عوام کے اندر بتانا کہ وی آر ایٹ دا پاور پوزیشن، اور یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار بمبارڈمنٹ کر کے بتا رہا ہے دیکھو ہم کتنے پاورفل ہیں، ہم نے ایران کے ساؤتھ ایران کے اندر تباہی مچا کے رکھ دی، ہم نے پلیں اڑا کے رکھ دی ہیں، ہم نے ان کے ڈیفنس سسٹم کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ہم مزید ان کی جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی اڑا دیں گے۔ تیسرا فرسٹریشن کا ایلیمنٹ چاروں کے اندر آپ کو واضح نظر آتا ہے، جہاں پہ اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو آبجیکٹو تھے، جس کو میں 3D یا 4B اسٹریٹجی کہتا ہوں، جس میں ڈی کیپیٹیشن جو انہوں نے کی اور وہ سمجھتے تھے اس سے ڈسمنٹلنگ آف دا ریجیم یا حکومت ہو جائے گی، وہ ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ڈسرپشن چاہتے تھے، ڈسٹرکشن چاہتے تھے ایرانین ملٹری آرگنائزیشن اور ان کی ملیشیا کے بارے میں، وہ ناکام ہو گئی۔ اس کے علاوہ ڈسپاورنگ کرنا چاہتے تھے وہاں پہ موجود جو IRGC کا نیٹ ورک ہے اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ ڈی ویپنائزیشن کہ بلسٹک میزائلز وغیرہ، لانچرز وغیرہ، ڈرونز وغیرہ مکمل طور پہ تباہ ہو جائیں، اس کے اندر ناکامی نظر آتی ہے، بلکہ جو ایران کی جو 3D پالیسی تھی وہ زیادہ کامیاب نظر آتی ہے، جس میں ڈسمینٹلنگ امریکن ملٹری انفراسٹرکچر ان دا ریجن، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز یہ بتا رہا ہے، ڈسکریڈٹ کر دیا ہے US ملٹری کیپیبلٹی کو، اور تیسرا ڈسرپٹ کر دیا ہے لاجسٹک سپلائیز کو، جو کہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پھر جو ایئر ڈیفنس سسٹم کی وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، جس کے بارے میں امریکنز کو شکایت ہے کہ اس میں چائنیز کی اور رشینز کی مدد ہے، جس کی وجہ سے ایران کی پریسیشن اسٹرائکس ہیں۔ اس کے نتیجے میں 3 C's فنامنا ابھر رہا ہے، جہاں پہ امریکنز بہت زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیگوسیشن کرتے ہیں، کبھی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، کبھی قیدیوں کو ریلیز کرتے ہیں، صبح ایک اسٹیٹمنٹ، دوپہر اور رات کو تیسری اسٹیٹمنٹ، تو کنفیوژن آپ کو مکمل طور پہ نظر آتی ہے۔ اور پھر چوتھا یہ کہ کرس، 4 C's فنامنا میں کرس، ایوری باڈی ان دا ورلڈ از کرسنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ یہ جنگ کر رہے ہیں، آئل پرائسز بڑھ رہے ہیں، اکانومی ڈی ریل ہو رہی ہے، ہر طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کریکس ان دا الائنس آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان میں، امریکہ اور کچھ GCC ممالک کے درمیان میں، اور خود امریکن ایڈمنسٹریشن میں، جہاں پہ JD وینس صاحب کا پوائنٹ آف ویو الٹوگیدر ڈفرینٹ ہے اور باقی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پوائنٹ آف ویو اس وقت ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو پریس کانفرنس JD وینس صاحب نے کی اس میں بھی چیزیں واضح ہیں، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن نمبر 1 یہ، اچھا اس سے پہلے سولوشن دوں، اس کا رزلٹ دیکھیے۔ رزلٹ اس کا یہ ہے کہ اس سے ایسکیلیشن ٹریپ کے اندر امریکہ پھنس رہا ہے، ایران بھی پھنس رہا ہے ایسکیلیشن ٹریپ کے اندر، اور یہ جو ٹریپ ہے یہ انڈر دس ازمپشن ہے کہ جناب اگر ہم ایران کے صدرن فیسلٹیز کو، جس کے ذریعے سے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے، اس کو اگر ہم تباہ کر دیں تو اسٹیٹ آف ہرمز پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، ایران کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ لیکن ٹرینڈز بتا رہے ہیں کہ جتنا پاور ایران کے خلاف استعمال ہوا ہے اتنا گرپ اس کا اسٹیٹ آف ہرمز پہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں سولوشن کیا ہے؟ پہلا سولوشن وائس پریزیڈنٹ JD وینس صاحب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ فرسٹ ڈز ناٹ مین کہ ان اینڈنگ وار دنیا میں لڑیں۔ امریکہ فرسٹ کا مطلب ہے اسمارٹ ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مفادات، سیکیورٹی، اکنامک پراسپیرٹی، پروموشن آف امریکن سافٹ پاور اینڈ آئیڈیلز، وہ آپ سر فہرست رکھیں۔ تو پہلا تو امریکن ایڈمنسٹریشن کو، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ فرسٹ ڈز ناٹ مین ان اینڈنگ وارز، جو کہ آپ کو ایگزاسٹ کر رہی ہیں
اور جو آپ کے ملٹری کیپیبلٹی کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں، جو آپ کے سافٹ امیج کو ٹارنش کر رہی ہیں، اس سے بچنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو سمجھنا چاہیے امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہ ایران ایک 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، آپ 250 سال پرانی قوم ہے۔ 250 سال پرانی نیشن اگر یہ سمجھتی ہے، جو کہ ینگ نیشن ہے ورلڈ ہسٹری کے اندر، وہ ایک 5000 6000 سال پرانی سویلائزیشن کو پچھاڑنے کی بات کر رہی ہے، یا سمجھتی ہے کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں گے، ہمارا ریپلیکا ہو جائیں گے۔ یہی غلطی آپ نے چائنا کے کیس میں کی، یہی غلطی آپ ابھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایرانی سپر اسٹرکچر پریشر کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اس کا واحد راستہ سفارت کاری ہے، جہاں پہ آپ لین دین کر سکتے ہیں، جو آپ نے MOU میں حاصل کیا، اس سے پہلے JCPOA کے اندر آپ نے حاصل کیا۔ تیسرا جناب یہ کہ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ یو آر لیونگ ان اے ملٹی سویلائزیشنل ورلڈ، جہاں پہ جو ویسٹرن سویلائزیشن انڈر دا لیڈرشپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ اوور ہو چکی ہے۔ چائنا، رشیا، انڈیا، برازیل اور ترکی، ساؤتھ افریقہ ایمرج کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ یو آر ناٹ دا اونلی سویلائزیشن جو اس وقت پاورڈ ہے، بلکہ آپ اپنے عروج کے آخری مراحل کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات کسی اور ویلاگ میں کروں گا۔ چوتھا یہ کہ میگزین ڈیپتھ پرابلم کو سمجھنا چاہیے۔ امریکن جو وار کے لیے ایمونیشن کا استعمال ہو رہا ہے، جو کہ امریکہ کے پاس روبسٹ فائر مشینز ہیں، لیکن اس کے لیے ایمونیشن چاہیے نا، وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ایمرجنسی میٹنگ بلائی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی ایمونیشن نہیں اس وقت موجود۔ آپ یوکرین میں لڑ رہے ہیں، آپ لبنان میں فائرنگ کروا رہے ہیں، آپ ایران میں کر رہے ہیں، آپ یمن میں کر رہے ہیں، آپ سیریا میں کر رہے ہیں، تو آپ کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہے، آپ کی پروڈکشن کم ہے۔ US آفیشل کے مطابق ایران کے مقابلے میں چوتھے حصے پہ جو امریکن انٹرسیپٹرز کی پروڈکشن ہے، یعنی ایران اگر 1000 میزائل ڈیولپ کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ امریکہ صرف 250 انٹرسیپٹرز بنا رہا ہے۔ تو 250 انٹرسیپٹرز 1000 میزائل کو کس طرح سے روک سکیں گے؟ اور اس کے ساتھ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ میں جائیں تو مزے کی بات یہ کہ امریکہ نے جاپان کے مقابلے میں کامیابی اس لیے حاصل کی تھی کہ جاپان ایک بھی فائٹر جیٹ ڈیورنگ وار نہیں بنا سکا، جبکہ امریکہ مختلف اقسام کے کہیں 50 کہیں 150 کہیں 200 فائٹر جیٹس اس نے پروڈیوس کیے ہیں۔ اور امریکہ اسٹیل کے اندر امریکہ کی تقریباً 10 ٹائمز زیادہ مہارتی پروڈکشن کے اندر، چونکہ اسٹیل ہوگا تو آپ آرمرڈ کور کو ڈیولپ کریں گے، ٹینکس بنائیں گے، فائٹر جیٹس میں استعمال کریں گے، آپ ایمونیشن میں اس اسٹیل کو استعمال کریں گے۔ جاپان کے مقابلے میں 10% زیادہ تھا، جبکہ US کی آئل پروڈکشن میں، جو کہ جنگ کے لیے آپ کو ایندھن چاہیے ہوتا ہے، US 200 ٹائمز زیادہ طاقتور تھا، تو اسی لیے جاپان کے خلاف جنگ لڑی۔ لیکن یہاں پہ جو ایمونیشن کا پرابلم ہے وہ یہ کہ ایران اگر 100 بیلسٹک میزائل پروڈیوس کرتا ہے تو 25 پروڈیوس کرتا ہے انٹرسیپٹرز امریکہ، اور ایران کے پاس اپنا ایندھن موجود ہے، اس کو باہر سے ایندھن نہیں لینا، جبکہ امریکہ ابھی بھی 17% اپنا باہر سے امپورٹ کرتا ہے آئل کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو امریکنز کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگلا جو امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ دس ایسکیلیشن فار ڈی ایسکیلیشن، ایک یہ اسٹریٹجی ہے جس کا اظہار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وقتاً فوقتاً اپنی اسٹیٹمنٹس میں کہا ہے، اور ان کو کسی نے پٹی پڑھائی ہے کہ اگر آپ ایسکیلیٹ کریں اس وار کو تو ایرانیوں کو دبا سکتے ہیں، کمزور کر سکتے ہیں، تاکہ ڈی ایسکیلیشن پہ معاملہ جائے اور ایران آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دوبارہ بات چیت پہ آئے۔ لیکن اگین تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے 40 دن میسو ایئر پاور کا استعمال کیا، 2 مہینے 3 ہفتے آپ نے نیول بلاکیڈ کیا، آپ نے سرجیکل اسٹرائکس بھی کی، لیکن اس سے زیادہ پاورفل ریٹیلیشن ایران کی طرف سے آتا رہا۔ تو یہ کام اس طرح سے نہیں چلے گا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وی آر لیونگ ان اے چینجنگ انٹرنیشنل سسٹم، جس کی باعث ریجنل سسٹم میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، اور کینتھ واٹس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر سسٹم میں تبدیلی ہوگی تو پھر ریاستوں کے بیہیویئر اور ایکسٹرنل جو ان کا برتاؤ ہے اس میں بھی تبدیلی ہوگی۔ اپنے رائے سے مستفید فرمائیے گا، اجازت دیجیے، اللہ